فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال في مقام آخر قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. اسٹیج پر رونق افروز مؤقر علماء کرام خصوصاً اس جلسے کے روح رواں استاذ محترم جناب حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر حضرات اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، تقریباً آپ حضرات ظہر کے بعد سے ہی الحمدللہ پروگرام کو بغور سماعت کر رہے ہیں اور کر رہی ہیں. میں آپ لوگوں کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اسی طریقے سے دینی مجلسوں میں جمع ہو کر دین کی نسبت سے قرآن، احادیث اور صحابہ کے اقوال، ان کے افعال اور کردار کو سننے سنانے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے دوستو، مغرب کے بعد سب سے پہلا خطاب جناب حضرت مولانا واصف صاحب قاسمی کا ہوا. ماشاء اللہ معاشرے کے اندر پھیلی برائیوں کو موصوف نے بیان کیا اور اس کا سد باب کس طریقے سے ہو ان کا بھی تذکرہ کیا اور خاص طور سے جو برائیاں ہماری سماج میں پائی جا رہی ہیں ان کو بھی شمار کرایا. اس لیے مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان عمل کرنا چاہے تو 1 منٹ کا پروگرام بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. میرے دوستو، اگر عمل کی نیت سے، عمل کے جذبے اور شوق سے ہم لوگ یہاں نہیں آتے ہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال لیں، مجلس سے باہر جاتے ہی اپنے دامن کو جھاڑ جائیں تو میرے دوستو اس پروگرام کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا. یہاں آنا ہمارے لیے بے بنیاد اور بے فائدہ ثابت ہوگا. اس لیے سب سے پہلے ہم لوگ یہ عزم کریں، یہ عہد کریں کہ اس پروگرام کے اندر جو دینی باتیں ہوں گی ان کو ہم اپنے پلو سے باندھ کر لے جائیں گے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. کون ہے وہ ہاتھ اٹھائے. انشاءاللہ تمام باتوں پر ہم لوگ عمل کریں گے. میرے دوستو، میں صرف اور صرف کچھ منٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوں. سب سے پہلی بات میں تعلیم کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، ہم اور آپ کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے حضرت فرشتوں کو پیدا کیا. اسی طریقے سے اس سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. اسی طریقے سے جنات کو جو پیدا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے نوری مخلوق فرشتے کو مقرر کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کریں. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کرنے لگے، اے اللہ، کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے ناکافی ہیں؟ کیا ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا ہم رکوع نہیں کرتے؟ کیا ہم سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اے اللہ، میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، آپ کی تقدیس بیان کرتا ہوں، لیکن ان انسانوں کو دنیا کے اندر لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سنو، میں انسانوں کو دنیا کے اندر کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو جو پیدا کیا، تمام کے نام آدم علیہ السلام کو یاد کر رہا ہے. وعلم آدم الاسماء. اور اس کے بعد فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر جو 18,000
مخلوقات ہے تو ان تمام مخلوقات کا نام کا تذکرہ کر دو. تو فرشتوں نے جواب نہیں دے سکا, تو فرشتوں سے جواب نہیں بن پڑا, میرے دوستوں کو خاموش ہو گئے. تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہم نے اسی لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دنیاوی معلومات دے, ان کو جو مصیبت ہو, ان کو جو پریشانی ہو, عبادت کے اندر پتہ چلے کہ اگر ٹھنڈی کا موسم ہے, نماز پڑھنے میں دقت آ رہی ہے, ان چیزوں سے کوئی بھی واسطہ نہیں پڑتا فرشتوں کو. ان چیزوں سے اگر واسطہ بنتا ہے تو صرف اور صرف انسانوں کو ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے اندر کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے انسانوں اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرے دوستو, میں آپ سے امید کرتا ہوں ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میرے دوستو, ایک دو منٹ میں عورتوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میرے دوستو, عورتوں کے تعلق سے بھی کافی باتیں آ چکی ہیں. آج ہماری ماں اور بہنیں, بیٹیاں بے پردہ سڑکوں پر چل رہی ہوتی ہیں. میرے دوستو, عرب کا حالت کا جائزہ لیا جائے, اس وقت کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی تو راستے میں دبک کر کے چلا کرتی تھی, ان کے کپڑے دیوار سے لگ جایا کرتے تھے تو پھٹ جاتے تھے. لیکن آج کل کی عورتیں, آج کل کی بیٹیاں کی یہ حالت بن چکی ہے, اگر وہ راستے میں چل رہی ہے تو بالکل سینہ تان کر کے, اگر کوئی غیر محرم آ رہا ہے, اگر کوئی مرد آ رہا ہوتا ہے تو راستہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی. کہاں چلی گئی وہ فاطمہ نامی عورت, کہاں چلی گئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عورت. صرف ہم لوگ اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں, عائشہ رکھتے ہیں. میرے دوستو, اس وقت کی میں جیتی جاگتی مثال میں بتاتا ہوں. ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب کی صاحبزادی کا نام فاطمہ ہے, اس کی صاحبزادی کا نام فاطمہ ہے. میں حضرت کی تربیت میں تقریباً 5 سال رہا. میں اس کی بیٹی کی حالت بتاتا ہوں. میری ماں اور بہنوں, ان باتوں کو دھیان سے سنو اور ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. الحمدللہ میں حضرت کی صاحبزادی کی شادی میں بھی شرکت کیا تھا, وہاں گیا تھا, لیکن وہاں جو کارنامے ہوئے تھے میرے دوستوں وہ سننے کے قابل ہے, آبے سر سے لکھنے کے قابل ہے. میری ماں اور بہنوں دھیان سے سنو اور قرآن کا پردہ ہٹا کر کے سنو. جب فاطمہ یعنی مفتی صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہو رہا تھا, اس وقت حضرت کے چھوٹے بھائی جناب قاضی ثناء اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو لسٹ تیار کیے تھے, اس کے اندر مفتی صاحب کی صاحبزادی فاطمہ, اس کی پوری حالات زندگی کا ایک خاکہ, ایک نمونہ تیار کر کے لایا تھا, اور پوری مجلس کے اندر حضرت قاضی صاحب نے اس خاکے کو بیان کیا. میرے دوستو, سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ اس وقت کی تھی, لیکن اگر آپ بھی اس وقت اگر فاطمہ بننا چاہتی ہیں, عائشہ بننا چاہتی ہیں, تو ماشاءاللہ اس وقت سے زیادہ اسباب آج مہیا ہے. ہم بھی اپنی بیٹیوں کو فاطمہ جیسی بنا سکتی ہیں, لیکن ہمت تو کرے. واقعہ کیا ہے کہ دیکھیے, جب قاضی صاحب اس واقعے کو پڑھ رہے تھے, اس خاکے کو پڑھ رہے تھے, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب سے حضرت مفتی صاحب کی صاحبزادی بالغ ہوئی تھی, بلوغت کو پہنچی تھی, اس وقت سے لے کر اب تک کسی غیر محرم نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا, کسی غیر محرم نے اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھا, کسی غیر محرم نے اس کے پاؤں تک کو نہیں دیکھا. جبکہ شریعت میں آنکھ اور تھوڑی بہت چہرے دیکھنے کی گنجائش ہے, لیکن مفتی صاحب کی صاحبزادی کا یہ عالم ہے. میرے دوستو, آپ بھی اپنی بیٹی کو اس طرح بنا سکتے ہو کہ بلوغت سے لے کر شادی تک, اور امید یہی ہے کہ تا حیات مرتے دم تک اس خاتون کی عزت سلامت رہے اور اسی طریقے سے پردے سے رہے. میرے دوستو, بلوغت سے لے کر کے شادی تک کسی غیر محرم نے اس کو نہیں دیکھا ہے, اور اس لڑکی نے یہ شکایت کا موقع بھی نہیں دیا کہ تم بیٹی تم ایسا کام کیوں کر رہی ہو, ایسا کیوں کر رہی ہو. مفتی صاحب نے خود بیان کیا. میں حضرت کی موجودگی میں اس جملے کو بیان کرتا ہوں. صرف کسی جگہ تھوڑی سی لفظ ہوئی, کوئی کنڈیشن نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, صرف مفتی صاحب ایک تھپڑ مارے تھے یا صرف اسے ڈانٹا تھا. اسی ڈانٹ کی وجہ سے, اسی تھپڑ کی وجہ سے حضرت کی صاحبزادی بالکل اتنے پردے میں رہی کہ آج تک کسی نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا. میرے دوستو, یہ اس وقت کی مثال. اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بیٹیوں کو لگام دیں. اپنے بیٹیوں کو ہاتھ میں موبائل دینے سے
سے بچیں، اپنے بیٹیوں کو بغیر کسی محرم کے بازاروں میں چوک چوراہوں میں جانے سے بچائیں۔ آج کل جو ماحول ہے میرے دوستو اس کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا گھناؤنا ماحول ہے جس کو کیسے بیان کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اس خاتون کا واقعہ یاد ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور خلافت میں دورہ کر رہے تھے، رات کے اندر ایک ماں اور بیٹی گھر کے اندر باتیں کر رہی تھی۔ کیا باتیں کر رہی تھی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ بیٹی سے ماں کہہ رہی تھی، اور اس کی ماں دودھ بھیجا کرتی تھی۔ اس بیٹی سے ماں کہہ رہی تھی، اے بیٹی اس وقت تو عمر سو رہا ہے، تم دودھ کے اندر پانی ملا دو تاکہ زیادہ دودھ ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہمیں زیادہ پیسہ ملیں گے۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، اس عورت کی بیٹی نے کہا کہ اے امی جان، اگر عمر اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا جو خدا ہے، ہمارا جو اللہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پردے کے پیچھے سے اس لڑکی کی آواز سن رہے تھے۔ صبح جاتے ہی فوراً اس گھر میں اسی وقت فوراً گھر کے اندر نشان لگا دیا، اور صبح جا کر کے وہاں اپنے صاحبزادے کا پیغام بھیجا کہ جا کر کے معلوم کرو وہ لڑکی کون ہے۔ اس لڑکی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کا نکاح کرایا، اور اس سے پھر بعد میں جا کر کے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ آج کل ماں بیٹی غلط کام کرنے کے لیے مشورے کرتی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، جس طریقے سے لوگوں کی چغلی کی جائے، جس طریقے سے ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگایا جائے۔ تھوڑی سی بات ہوتی نہیں، تحقیق ہوتی نہیں، کوئی بات کہیں پھیل جاتی ہے، بس افواہ یوں ہی بتا کر کے، یوں ہی سن کر کے نہ جانے کیا کیا بتانے لگتے ہیں۔ میرے دوستو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ ہر جو ذمہ دار ہے، ہر کمیٹی کا یا ہر انسان کے ماتحت میں جو کوئی رہتا ہے اس کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ ہمارے ماتحت میں ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو ہے، ہماری ماں اور بہنیں ہیں۔ کل قیامت کے دن لوگوں کے سامنے باپ کا گریبان پکڑ کر کے لایا جائے گا اور کہا جائے گا تم ہی وہ باپ ہو جنہوں نے اپنی بیٹی کو لگام نہیں دیا، تم ہی وہ بھائی ہو جنہوں نے اپنے بہنوں کو نہیں روکا، تم ہی وہ داماد ہو جنہوں نے اپنی سالیوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا۔ میرے دوستو ہر ذمہ دار سے، ہر ماتحت کے جس کے ماتحت میں وہ رہتا ہے، ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم جماعت میں جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تمام دین کے کام کرتے ہیں میرے دوستو، لیکن ہماری بہنیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، لیکن ہماری ماں اور بہنیں بانس کے پھلوار میں گالیاں بک رہی ہوتی ہے، ہماری ماں اور بہنیں کھیتوں میں جا کر کے ننگے ناچ کر رہی ہے، ہماری ماں اور بہنیں نامحرم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، عشق لڑا رہی ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہی ہیں۔ میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں سدھر جائے تو معاشرہ سدھر جائے گا، پوری دنیا سدھر جائے گی، مسوریا اور پوری دنیا کے لوگ سدھر جائیں گے۔ اے نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں، اپنے آپ کو لگام دو، اور میں ان کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی اپنے لڑکوں کو روکیے، اپنی لڑکیوں کو روکیے، ورنہ قیامت کے دن ہر باپ کے بیٹے سے پوچھا جائے گا، ہر بیٹی کے باپ سے سوال کیا جائے گا تم نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکا، تم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں روکا۔ میرے دوستو یہ دن دیکھنے کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے ہم نے اس کو تعلیم نہیں دی، ہم نے اس کو دین کی تعلیم سے جوڑا نہیں۔ دیکھیے اگر کوئی پودا اگتا ہے، اگر اس کو مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اس کو توڑ دیا جائے، اکھاڑ دیا جائے تو آسانی سے وہ اکھڑ جاتا ہے، لیکن اگر وہی پودا ایک درخت کا شکل اختیار کر جائے تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر 10-15 لوگ مل کر کے اس کو توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکتے۔ اسی لیے جب بنیاد ہی میں، بچپنے ہی میں جب اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں گے، ان کے ایمان کو مضبوط کر ڈالیں گے، تو میرے دوستو آگے بڑھ کے اس طرح کی حرکتیں ہم نے دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملیں گی۔ انشاءاللہ سب کوئی اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو اس کی بیٹی کر رہی اور ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں، وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ میری بیٹی کرے تو میری بیٹی کرے جب ہی میں روکوں گا، فلاں کی بیٹی کر رہی تو نہیں روکنے والا۔ میرے دوست آپ بھی اس کے